بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر نے نسیم سے آنکھ لڑا کر اپنا نقصان ضرور کیا مگر تمہارا خاصا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ کڑیاں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، جہانگیر نے بے پرواہی سے کہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نسیم والا قصہ من گڑت ہے جو تمہیں خوش کرنے کے لیے سنایا گیا ہے، وہ جھوٹ ہے تو تم سچ بتا ڈالو۔ کالو اور قاسم تمہاری طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ جہانگیر یوں ہنس پڑا جیسے ویرا نے کوئی احمقانہ سوال کیا ہو، پھر بولا میں کوئی پردے دار خاتون نہیں ہوں، دن بھر کھلی دکان پر بیٹھتا ہوں، گاہکوں کے علاوہ ہزاروں راہگیر بھی روز مجھے دیکھتے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچان سکتا ہے۔ تم ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا میں تمہیں واقعی اتنا گامنڈ لگتا ہوں کہ کسی خوبصورت عورت کو بلا وجہ قیمتی دعائیں آدھی قیمت پر دیتا رہوں گا؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جہانگیر نے میرے روبرو وہ آخری دو سوال اس قدر اعتماد اور ڈٹائی سے کیے تھے کہ میں ششدر رہ گیا۔ اس کے سوالات میں یہ احساس بھی پنہاں تھا کہ نسیم کے معاملے میں اسے اپنے گامڑ پن کا پورا ادراک ہو چکا تھا۔ جہانگیر کی دیدہ دلیری پر ویرا سٹپٹا گئی۔ لاجواب ہو کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے آنکھ مار کر کہا کہانی تو تم نے سن لی، اب جہانگیر کی بات پر بھی اعتبار کر لو۔ یہ اس وقت کند ذہن اور گدھا نہیں ہے کہ ایک خوبصورت عورت پر بلا وجہ اپنا پیسہ لٹاتا رہے۔ نئے القابات پر جہانگیر نے کھنکار کر اپنی جگہ پر پہلو بدلا لیکن کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ جب وہ خود کو بالواسطہ طور پر گامڑ تسلیم کر سکتا تھا تو میں بھی اسے کند ذہن اور گدھا قرار دینے کا پورا حق رکھتا تھا۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میری واپسی کے انتظار میں ان میں سے کسی نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ سلمہ نے مہمانداری کی تیاری مکمل کی ہوئی تھی۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو سلمہ کو آواز دی۔ جہانگیر پہلے ہی فیصلہ صادر کر چکا تھا کہ وہ ان دونوں کو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانے دے گا۔ میرے اما پر سلمہ نے فوراً ہی میز لگا دی۔ ہم پانچوں نے میز پر باتوں کے درمیان کھانا ختم کیا اور پھر میں ان کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویرا اور غزالہ کا اصرار تھا کہ وہ ٹیکسی لے کر گھر چلی جائیں گی، مجھے بلا وجہ جمشید روڈ تک جا کر تنہا واپس لوٹنا ہوگا، مگر میں اتنی رات گئے انہیں شہر کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دراصل کراچی کے معاشرت کا رنگ و ڈنگ کچھ ایسا تھا کہ دن میں اکیلی عورت کو بھی کہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن رات گئے دو خوش شکل خواتین کو کسی مرد کی ہمراہی کے بغیر شہر کی سڑکوں پر دیکھ کر کوئی بھی ان کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے میں کوئی اوباش فطرت رئیس زادہ اپنی قیمتی گاڑی میں ان کی ٹیکسی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا تو وہ دونوں عورتیں مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکتی تھی۔ میں ایس ٹی ایف کے اہلکاروں کی پولیس سے بچ نکلنے کی صلاحیت کا ایک تازہ ترین مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے فلیٹ سے نکلنے سے پہلے اپریٹس پر نیچے والوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی اور پھر دونوں خواتین کے ہمراہ فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ چلنے سے پہلے میں نے جہانگیر کو ہوش میں رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ کھانے کی میز پر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ جہانگیر نے اپنا ہاتھ روکا ہوا تھا، محض دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے طویل وقفوں سے چند چھوٹے لقمے لے کر دیر تک چباتا رہا تھا۔ دکان اور دوسرے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد اتنے اہتمام سے معدے کو خالی رکھنے کی کوششوں کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ تخلیہ میسر آ جانے پر وہ مزید میں نوشی کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیئر کی وافر مقدار پی لینے کے بعد اسکاچ کے ایک دو پیگ ہی اسے کھوپڑی سے باہر کر سکتے تھے۔ نیچے وہی مسلح شخص گاڑی کے پاس موجود تھا جو ملیر سے میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے چابی اسی کے حوالے کر دی اور خود غزالہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ویرا برا مانے بغیر بے تکلفی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پچھلی نشست پر گنجائش ہونے کے باوجود اس نے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی وہی ادا مجھے پسند تھی۔ اپنے صاحب کے گھر چلو۔ انجن سٹارٹ ہونے پر میں نے ہدایت دی اور گاڑی چل پڑی۔ اندھیرے میں غزالہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں بے اختیار سرک کر اس کے قریب ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میرے کان کے نیچے سرگوشیانہ احتجاج کیا اور اپنے دروازے کی طرف سمٹ گئی۔ گاڑی میں ہمارے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس کی مدھم آواز انجن کے ہلکے شور میں دب کر ویرا کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی، مگر وہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ ویرا فوراً ہی بول پڑی، تم
تم دونوں چپکے کیا کانا پھوسی کر رہے ہو؟ اونچی آواز میں بات کرو تاکہ میں بھی شریک ہو سکوں۔ ہر بات اونچی آواز میں نہیں کی جا سکتی۔ میں نے غزالہ سے اپنے فاصلے میں اضافہ کرتے ہوئے ڈٹائی سے جواب دیا۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ رازداری بھی رہنی چاہیے۔ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ایسی ہی رازداری کے خواہاں ہو تو آج رات تم بھی اول خان کے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ویرا کے پاس مسکت جواب تیار تھا۔ ویرا کی اس مداخلت بے جا کی وجہ سے راستے پر ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو سکی۔ بس میں غزالہ کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ میری غیر حاضری پر واقعی بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوگی۔ اس کے باوجود اس نے جہانگیر کے گھر پر جس پروقار رویے کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے میرے دل میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیا تھا۔ راستے میں ٹریفک کی غیر معمولی کمی کی وجہ سے ہم جلد ہی اول خان کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پیدا ہونے والی شب و روز کی مصروفیات کی وجہ سے اس کے اہل خانہ اس کی اچانک غیر حاضریوں کے عادی ہو گئے تھے۔ گھر پر رات کا سکوت طاری تھا۔ وہ لوگ شاید اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ ان دونوں کو اتار کر میں نے پیسنجر سیٹ سنبھالی اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی میں رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہم سبیل والی مسجد سے آگے نکلے ہی تھے کہ آپریٹرز پر اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے اسے آن کیا تو دوسری طرف سے سلطان شاہ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا پیغام ختم ہوتے ہی میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں سن رہا ہوں تم کہاں ہو اور اول خان کیا کر رہا ہے؟ میں حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے ایک ویران گوشے سے بول رہا ہوں۔ سلطان شاہ کی آواز سے پریشانی متراشا تھی۔ اول خان ٹرین کے ساتھ جا چکا ہے۔ ٹرین کے ساتھ؟ میں نے ہونک کر حیرت سے دہرایا۔ تو کیا وہ پنڈی چلا گیا ہے؟ ہم قبل از وقت یہاں پہنچ گئے تھے، سلطان شاہ نے گہرا سانس لے کر بتایا۔ ہم نے پورا پلیٹ فارم چھان مارا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ہم داخلے کے راستے کی طرف نگرانی کرنے لگے۔ ٹرین آنے کے بعد میں پیشاب کرنے کے لیے ویٹنگ روم کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران میں ٹرین نے روانگی کی وسل دینی شروع کر دی۔ میں واپس آیا تو ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اول خان نے اپنی جگہ سے اچانک دوڑ لگا دی۔ اس سے آگے ایک اور آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا ٹرین کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اوبر، بات پوری کرو، درمیان میں خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے اسے ٹوکا۔ خاصے طویل سکوت کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کھلے پلیٹ فارم پر دو آدمی ادھر آ نکلے تھے، اس لیے خاموش ہونا پڑا۔ میں کھٹومل کو نہیں پہچانتا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اول خان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے چلتی ٹرین کے الگ الگ ڈبوں میں لٹک گئے۔ میرے پہنچنے تک ٹرین رفتار پکڑ چکی تھی۔ میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ ٹرین نکل گئی۔ اگر اول خان نے اسے دیکھ لیا ہے اور ٹرین چل رہی تھی تو وہ یقیناً اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے ہلکے سے جوش کے ساتھ کہا۔ اس کا اپریٹس میرے پاس تھا، اس لیے تم سے بات ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں اور کہاں جوک ماروں۔ کہیں جوک مارنے کی ضرورت نہیں، گاڑی اسٹارٹ کرو اور خاموشی سے کراچی لوٹ آؤ۔ اول خان کے پاس اپریٹس ہوگا نہ سواری، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اگر وہ ٹرین میں اس کے پیچھے گیا ہے تو ان مسائل سے بھی نمٹ لے گا۔ تمہارا وہاں رکنا بے سود ہے، دیکھنا ہوگا کہ وہ اب کس شہر سے لوٹتا ہے۔ تمہارا یہ مشورہ ہے تو میں ابھی واپسی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ گاڑی کی چابی اول خان کے پاس ساتھ چلی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ شراکت کے کاموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو تار استعمال کر لینا۔ آخری لمحوں پر پیش آنے والے اس واقعے نے میرے ذہن کو بوجھل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کھٹومل کہیں چھپا میرے غائب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں موجود ہوتا تو شاید اسے لمبی دوڑ لگانے کا موقع نہ مل پاتا، ہم اسے دروازے پر ہی دبوچ لیتے۔ یہ غلط وقت پر پیشاب خطا ہونے کا خمیازہ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سپر ہائی وے سے ہی سیدھے ملیر کینٹ کی طرف نکل کر گہری نیند لو۔ اب تم سے کل بات ہوگی۔ تمہارے قیدیوں کا کیا حال ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار تجسس پیدا ہوا۔ ان سے تم اسٹیشن 4 پر مل سکتے ہو، وہ وہاں بچل شاہ کی تحویل میں ہے۔ میں اب نکلتا ہوں، راستے میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں اپریٹس پر ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ تم سونے کی تیاری تو نہیں کر رہے ہو؟ میں اس وقت سڑک پر ہوں، میں نے قدرے خفگی سے اسے آگاہ کیا۔ ان حالات میں شاید نیند آ ہی نہ سکے۔ راستے میں ضرورت پیش نہ آئے تو اسٹیشن 4 پر پہنچ کر مجھے اطلاع ضرور دے دینا۔ تمہاری واپسی سے پہلے میں بستر کا رخ نہیں کروں گا۔ بس میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ گاڑی کی چابی کے بغیر سپر ہائی وے کی کسی چیک پوسٹ پر مجھے مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ملیر کینٹ پہنچنے سے پہلے تمہیں تنگ نہ کروں۔ اوور اینڈ آل۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہمارے حالات میں ایس ٹی ایف کے اراکین مشینی آدمیوں کی طرح کام کرتے تھے، ہر لمحے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، غیر متعلقہ معاملات سے یوں الگ تھلگ رہتے تھے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا یا سنا ہی نہ ہو۔ مگر اس وقت سارے گفتگو اول خان کے بارے میں ہوئی تھی۔ میرا ساتھی اپنے سربراہ کے بارے میں اپنے بے تعلقی برقرار نہ رکھ سکا۔
سکا۔ اسے سلطان شاہ کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ اول خان کسی مطلوبہ آدمی کا پیچھا کرتا ہوا حیدرآباد سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس اپریٹس موجود تھا۔ وہ اس لاسلکی نظام پر اول خان سے ہونے والی میری گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اول خان کے بارے میں کچھ چند سوالات کیے اور گہری سوچ میں ڈوب کر دوبارہ خاموشی اختیار کر لی۔ فلیٹ پر قدم رکھتے ہی میں نے جہانگیر اور سلمہ کے درمیان کشیدگی کی بو محسوس کر لی۔ غنیمت یہ تھا کہ جہانگیر نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نوشی کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کیا تھا۔ پوری رغبت سے شکم سیر ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں صوفے پر پاؤں پسارے پڑا ہوا تھا۔ سلمہ اپنے چہرے پر گہری سنجیدگی بکھیرے میرے ساتھ ڈرائنگ روم تک آئی۔ اس کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کسی سنگین موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے سر پر صرف اور صرف نسیم کا نام سوار تھا۔ جہانگیر اس پر نظر پڑتے ہی چہک اٹھا۔ اوہ، تو آخرکار تم نے غصہ تھوک ہی دیا۔ غنیمت ہے کہ یہاں نہ صرف تمہاری جوتیاں آئی ہیں بلکہ تم بھی ان میں موجود ہو۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے منہ نہ لگو۔ سلمہ گرائی، میں ڈینی سے بات کرنے آئی ہوں۔ اس سے بات کرنی ہے تو اسے اپنے بیڈ روم میں لے جاؤ۔ آج رات میں یہیں آرام کروں گا، جہانگیر نے بے پرواہی سے کہا۔ یہاں بیٹھو گی تو میں بولتا رہوں گا۔ تم دونوں کو لڑنے اور بدمزگی پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ میں فیصلہ کن لہجے میں یہ کہہ کر سلمہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تم کو کوفت ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ بعض اوقات ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاصا بے رحمانہ مذاق کر گزرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی قصہ تھا۔ جہانگیر جن لوگوں کے ڈکیٹ سمجھ رہا تھا وہ کچھ اور تھے۔ اسے اغوا کرنے کے ارادے سے اس کی دکان کے باہر جمے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کو بلا وجہ اغوا نہیں کرتا۔ سلمہ فضا میں ہاتھ نچا کے بولی، انہوں نے کسی کی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ پیسے کے لالچ میں اس کے پیچھے لگے تھے۔ باری تاوان اغوا کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں جانتی ہوں کہ روانی میں تمہاری زبان سے سچ نکلتے نکلتے رہ گیا۔ نسیم کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ اگر یہ وہم تمہارے دماغ میں بیٹھ ہی گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں ان کے ساتھ دکان جایا کروں گی۔ گھر میں پڑے پڑے کیا کرتی ہوں جو وہاں جانے سے حرج ہوگا؟ پھر دیکھوں گی کہ ان کے پاس کون کون ہرافائیں آتی ہیں۔ خود بھی تماشا بنو گی اور اپنے ساتھ مجھے بھی تماشا بنا کر رکھ دو گی۔ سلمہ کی دھمکی نے جہانگیر کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس بار وہ میرے بجائے تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ لے جانے دو، تم تاوان ادا نہ کرنا مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، پھر جس کے ساتھ جی چاہے گلچھرے اڑاتے پھرنا۔ سلمہ اچانک روحانسی ہو گئی۔ دیکھو اب یہ رو کر ڈرائے گی۔ جہانگیر نے مجھ سے فریاد کی، دھونس دھمکی سے کام نہیں چلتا تو یہ اچانک مظلوم بن جاتی ہے۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اب چند روز تک دکان بند رہے گی، تم دونوں میں سے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ میں نے جھلا کر کہا، اغوا کے لیے آنے والے پکڑے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھی دوبارہ کوئی کوشش کریں۔ آرام سے گھر میں عیش کرو اور دن رات لڑتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دکان تو اب ان کا ایمان بن گئی ہے، ایک دن بھی وہاں سے ناگا نہیں کرتے، کہیں ان کی کسی چہیتی کو مایوس ہو کر نہ لوٹنا پڑے۔ قلیل سے وقفے کے بعد سلمہ نے پھر سنبھالا لے لیا تھا۔ تمہاری یہ بدگمانیاں اسے تباہ کر دیں گی۔ میں نے سلمہ کو سرزنش کی، دنیا کے سارے مرد کمانے کے لیے دکانوں اور دفتروں میں جاتے ہیں، خدا خدا کر کے اس نکھٹو نے کام شروع کیا ہے تو اب تمہارے دماغ میں کیڑے کل بلانے لگے ہیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہاں، اس کا جواب دو۔ جہانگیر نے اچھل کر میری تائید کی۔ دیکھا جائے گا، ابھی تو 2-4 دن دکان بند ہی رہے گی۔ دیکھتی ہوں کہ گھر پر کس کس کا فون آتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جہانگیر زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں اطمینان سے دوسرے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ تم نے اپنے مشکوک رویے سے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا ہے۔ میں نے اسے ملامت کی۔ یہ سب چلتا رہتا ہے، وہ بے فکری سے بولا۔ اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا دماغ کو نہ تھکاؤ، وہ تھوڑی دیر میں سب کچھ بھول بھال جاتی ہے۔ 2-3 گلاس چڑھا کر جس وقت بھی اس کی تھوڑی سی چاپلوسی کروں گا، پھول کر کپا ہو جائے گی۔ پھر یہ کارے خیر اسی وقت کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ شراب نوشی کے لیے تم منع کر گئے تھے، پیے بغیر میں ایسی گھٹیا خوش آمدوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے جتنے خلوص سے سچ بولنے لگتا تھا، اس پر ہمیشہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ اس کا تازہ ترین اعتراف میرے لیے خیال انگیز تھا۔ وہ ہوش میں رہ کر سلمہ کو جس قدر اشتعال دلاتا تھا، مدہوشی کے عالم میں اس کا مکمل ازالہ کر کے اپنی ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والی شکست و ریخت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا۔ مجھے ان باتوں سے کوفت ہوتی ہے۔ جب تک میں یہاں رہ رہا ہوں، کوشش کرو کہ تم اسے ناراض نہ کرو اور وقت سکون سے گزر جائے۔ میں نے اس سے گزارش کی، اسے بھول جاؤ، اب تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ آج تم نے اسے بھڑکایا تھا اور خود ہی
संभाल भी लिया। आखिरी आंच की जो कसर रह गई है वो मैं किसी वक्त पूरी कर दूंगा। वो बाएं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बोला। वो दोबारा खुश और मगन नजर आने लगेगी। इसका मतलब है कि अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैंने पूछा। जरूर जाओ, मगर जाने से पहले इतना जरूर बता दो कि ये खट्टूमल के घर पर क्या हुआ था। इसके बारे में तुम क्या जानो? मैंने तहय्युरज़दा लहजे में पूछा। अखबार पढ़कर मुझे एहतलाज होने लगता है। ये तुमने ही मंगवाए थे? इसने मेज की तरफ इशारा करके कहा। इनमें कत्ल, लूट मार और दहशतगर्दी की खबरों के सिवा होता ही क्या है? अभी अभी तुमने मुझे नखट्टू कहा तो मुझे बेइख्तियार खट्टूमल याद आ गया था। मैंने भी वो खबर अखबार में ही देखी है। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? बहुत बारसूख और अमीर आदमी है। अमरीकी सफीर जोसेफ फॉरलैंड अपनी तैनाती के जमाने में बाकायदगी से इसके घर की तकरीब में शरीक हुआ करता था। सुना है कि वो बहुत मुतहम्मल मिजाज और नरम गुफ्तार है, लेकिन शहर के नामी ग्रामी बदमाश इसके नाम से कांपते हैं। वो बदमाशी भी करता है। मैंने इसे खरीदने की कोशिश करते हुए सवाल किया। वो हंस पड़ा। यार, यहाँ कौन बड़ा आदमी बदमाशी नहीं करता? फिर वो तो सियासतदान भी है। जिसकी कमर पर हाथ रख देता है वो असेंबली में पहुंच जाता है। यहाँ माल और ताकत के बगैर सियासत कम ही कामयाब होती है। पता नहीं किस जीतदार ने इसके यहाँ रंग में भंग डालने की हिम्मत की। इससे तुम्हारी कोई जान पहचान भी है या सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे हो? जिन दिनों मैं गारमेंट्स का कारोबार कर रहा था, इससे कई बार मुलाकातें हुई। इसने सरकार से भारी कर्जा लेकर एक गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई थी। आधा कर्जा वो खा गया। बाकी रकम से जो कुछ बना वो सिर्फ 2 साल चल सका। फिर इसने फैक्ट्री की चाबियां बैंक के हवाले कर दी। इसकी मशीनें शायद आज भी नीलामी के इंतजार में जंग खा रही होंगी। इसके बारे में जहन पर जोर देते रहो। किसी न किसी वक्त इससे मेरा टकराव जरूर होगा। हो सकता है कि तुमको कोई अहम नुक्ता याद आ जाए। इसे वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। सलमा ने कमरा बहुत मेहनत से साफ किया हुआ था। लिबास तब्दील करके मैं बिस्तर पर दराज अपने ख्यालात की रो में गलतान था कि ऑपरेटर पर 2:15 बजे सुल्तान शाह का पैगाम मसूल हुआ। वो रास्ते में 2 मुकामात पर चेकिंग के मराहल की दुश्वारियों से निमटने के बाद मलीर छावनी की हदूद में दाखिल हो चुका था और किसी भी वक्त STF के मरकज पहुंच सकता था। मेरे जहन पर मुसल्लत बोझ में कमी जरूर हो गई, लेकिन इसका खात्मा नहीं हुआ। मेरे जहन में रह रहकर अव्वल खान और खट्टूमल की आवेश के मुख्तलिफ मनाजर सर उभार रहे थे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर खट्टूमल का देखा जाना इस बात का सबूत था कि हम इसके बारे में सही खतूत पर सोच रहे थे। अव्वल खान ने चलती ट्रेन में सवार होकर दुश्मन पर गलबा पा लेने की शदीद तरीन आरजू का इजहार कर दिया था। इसके नताइज का इन्हिसार दुश्मन की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर था। वो दोनों ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में सवार हुए थे। कोई भी आसानी से दूसरे तक नहीं पहुंच सकता था। ये आंख मचोली तूल पकड़ जाती तो अव्वल खान का हैदराबाद से शुरू होने वाला सफर पिंडी तक भी तूल पकड़ सकता था। मैं सिगरेटें फूंक फूंक कर इसी बारे में सोचता रहा। थकान के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर पहलू बदलता रहा। 3:30 बजे फ्लैट के गहरे सुकूत में फोन की घंटी किसी असीबी चीख की तरह गूंजी तो मैंने फौरन ही बिस्तर छोड़ दिया। मैं लॉबी में रखे हुए फोन तक पहुंचा तो सलमा बिखरे हुए बालों और मखमूर आंखों के साथ अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर नमूदार हुई। अंदर से जहांगीर की ऊंची बुड़बुड़ाहटें सुनाई दे रही थी। शायद इसने मुझसे निजात हासिल करते ही सुलह सफाई के अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था। अव्वल खान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था। फोन पर आवाज पहचानते मैं बेसाख्ता बोल पड़ा। मेरी जुबान से अव्वल खान का नाम सुनकर सलमा ने अंदर गायब होकर ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर लिया। वो इस वक्त जहांगीर को अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो एक दिन में दूसरी बार मेरे हाथों से निकल गया। अव्वल खान की मुतासिफाना आवाज सुनाई दी। मेरे और इसके दरमियान चंद फुट का फासला बाकी रह गया था। चलती ट्रेन से वो कहाँ गायब हो गया? मैंने ताज्जुब से सवाल किया। नवाब शाह से आगे किसी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम हुई थी। शायद वहाँ ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। मैं इसी वक्त कई डिब्बे अबूर करके इसकी बोगी में दाखिल हुआ। वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। मेरी सूरत देखते ही दरवाजा खोलकर पायदान पर लटक गया। मैं खुले हुए दरवाजे पर पहुंचा तो इसने अंधेरे में अंधाधुंध छलांग लगा दी। वो मरा नहीं तो जख्मी जरूर हुआ होगा। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं शहदादपुर में यासीन होटल से बोल रहा हूँ। अव्वल खान ने जवाब दिया। मुझे अफसोस है कि मैं इसकी तरह अपनी जान पर न खेल सका। ट्रेन की रफ्तार कम होने के बावजूद खतरनाक थी। ट्रैक करीबी मैदान से काफी ऊंचा था और फिर ट्रेन का पायदान तुम जानते ही हो कि कुछ भी हो सकता था। शहदादपुर स्टेशन पर ट्रेन ने बस सांस लिया था और मैं यहीं उतर गया। अच्छा किया कि तुमने फोन कर लिया। अब इस पर लानत भेजो, जो होगा देखा जाएगा। वो एक गठड़ी की तरह ढलान पर गिरा था। मैं अंधेरे में इसका अंजाम नहीं देख सका, मगर मैं तुम्हारे ख्याल
से मुत्तफिक हूँ। वो जिंदा बच गया तो हाथ पैर जरूर तड़वा बैठा होगा। क्या शहदादपुर जैसे छोटे शहर में भी होटल रात भर खुले रहते हैं? वो धीरे से हंसा। इस ज़राई कस्बे में थोड़ी देर बाद लोगों के रोजमर्रा मामूलात शुरू हो जाएंगे। बस तांगे वाला मेहरबान था, यहाँ पहुँचाकर होटल के मालिक को इसके घर से बुला लाया। इस वक्त वो शरीफ आदमी होटल की किसी पिछली कोठरी में मेरे लिए बिस्तर और चारपाई दुरुस्त करवा रहा होगा। कुछ देर यहाँ कमर सीधी करके वापसी की फिक्र करूंगा। इस वक्त तुम चाहो तब भी शायद वहाँ से नहीं निकल सकते? मैंने पूछा। नामुमकिन। यही गनीमत है कि स्टेशन के बाहर तांगा मिल गया, वरना मैं पैदल ही भटक रहा होता। जरा होशियार रहना, अंदरूने सिंध डाकुओं की हिंदुओं की खासी बहुतात है। फिर होटल में भी तुम्हें अजनबी परदेसी समझकर लूटा जा सकता है। मेरा तजर्बा बताता है कि यासीन एक शरीफ और सादा लो इंसान है। इसके होटल में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये बताओ कि सुल्तान शाह की क्या खैर खबर है? मैंने बता दिया कि वो स्टेशन 4 पहुंच चुका था। अव्वल खान ने इत्मीनान का सांस लिया। इसे अंदेशा था कि सुल्तान शाह कहीं फरते जोश में गाड़ी में ट्रेन के पीछे न चल दे। वापसी पर राब्ते का वादा करके इसने फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। खट्टूमल राजवानी के घर पर आला सतही पुलिस पार्टी के नाकाम छापे के बाद इसका जाती कमरा सील कर दिया गया था और इसकी निगरानी पर एक सिपाही मामूर कर दिया गया था। वो सरकारी इंतजाम था। गैर सरकारी तौर पर अव्वल खान ने अपने 2 आदमी वहां आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए लगा दिए थे। मुझे कुछ उम्मीद थी तो बस इन ही दोनों से थी, वरना छापे में अहम ओहदेदारों का किरदार सामने आ ही चुका था। छापे में इलाका मजिस्ट्रेट के किरदार के बारे में अव्वल खान ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसका ख्याल था कि इन ओहदों पर इंतजामी और अदालती इख्तियारात यकजा होने की वजह से बहुत ज्यादा बगाड़ पैदा हो चुका था, जिसका सुधार आसान नहीं था। पिछले रोज जहांगीर मेरी बेदार होने से पहले तैयार होकर अपनी दुकान के लिए निकल खड़ा हुआ था। इस दिन घर में सबसे पहले मेरी आंख खुली थी। हालांकि मैं अव्वल खान से बात होने के बाद ही बोझल ज़हन के साथ सोने में कामयाब हो सका था। कमरे से निकलने पर मुझे दरवाजे के करीब अखबार देखकर खुशी हुई। सलमा ने मेरी दिलचस्पी को मलहूज रखते हुए घर पर अखबार मंगवाने का बंदोबस्त कर लिया था। अखबार के पहले सफे पर मेरी गिरफ्तारी में मदद हासिल करने के लिए इस रोज फिर एक बड़ा इश्तिहार दिया गया था। मेरे खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त तवील हो चुकी थी। अखबार की रोह से मैं सिर्फ आलमी दहशत गर्द नहीं रहा था, मुझे कातल, साजिशी, डकैती और किराए का मुखबर भी करार दिया गया था। इनाम की रकम 15 से बढ़ाकर 20 लाख अमरीकी डॉलर कर दी गई थी। कारआमद इतला देने वाले शख्स के अहले खाना के लिए मुकम्मल तरीन तहफ़्फ़ुज़ और इसके हसूल के लिए अमरीकी शहरियत देने की तरगीबात बदस्तूर मौजूद थी। वो तशहीर मेरे लिए खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कालू मकरानी का तलख तजर्बा मेरे सामने था। इसने लालच से मगलूब होकर जहांगीर के जरिए मेरी गर्दन तक रसाई की पहली कोशिश कर ही डाली थी। शहर में बहुत से लोग इस इनाम की तरफ राग़िब हो सकते थे जो इनकी जिंदगी बदल सकता था। पाकिस्तानी करेंसी की कदरे इस्तेहकाम के बावजूद इन दिनों 20 लाख डॉलर की रकम बहुत खतीर थी। अमेरिका को मतलूब दूसरे मुल्ज़िमों के मुकाबले में मुझे ये नुकसान था कि अवाम में से कोई मेरे नाम से वाकिफ था। ना इन्हें ये मालूम था कि अमेरिका के मफादात पर कारी ज़रबें लगाकर मैं पसे पर्दा किन पाकिस्तानी मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। इनके लिए वो इश्तिहार ही मेरा तारफ था। दूसरे मुल्ज़िमों को ताकतवर ज़ेरे ज़मीन तहरीकों की हमायत हासिल थी। अमेरिका को नुकसान पहुँचाने पर इनके कारनामों के बारे में ऐसे मोहतात अल्फाज में तशहीर की जाती थी कि अमेरिका की खून आशाम मुखालफत के बावजूद दुनिया के बेशतर खित्तों में इनके लिए राय आमा एक नरम गोशा जरूर रखती थी। मैं इब्तिदा से ही खुद को छुपाता रहा था और मेरी हमायत करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स का ये हाल था कि अपनी पूरी ताकत और कारकर्दगी के साथ मौजूद होने के बावजूद वो कागजों या रिकॉर्ड पर सिरे से नहीं थी। हमारे बारे में लोग वही जहर फिशानियां पढ़ते रहे थे जो इबलाग के मगरबी जराए से छिन कर हमारे प्रेस तक पहुंचता था। मुझे पहली बार कल्क हुआ कि मैं नागजीर वजूह की बिना पर अपने हम वतनों की हमदर्दियों से महरूम था, जिसके नतीजे में किसी भी लम्हे कोई दूसरा कालू मेरी राह का संग गिरा बन सकता था। अमरीकी महंगे इश्तिहार देकर इसी एक नुक्ते से भरपूर फायदा उठाने के लिए कोशां थे। अपने इन दुश्मनों से लड़ते हुए मुझे एक मुद्दत गुजर गई थी। इनकी भयानक साजिशों के बावजूद मैं सिर्फ इसलिए बचा हुआ था कि वो सिर्फ मेरे नाम से आशना थे। मेरी कोई तस्वीर इनके रिकॉर्ड में शामिल नहीं थी। मैं अमेरिका गया तो मेरा वीजा जाली था। सफारत खाने या कौंसल खाने में मेरी कोई तस्वीर नहीं दी गई थी। जैनी के बयान के बाद इमिग्रेशन वालों को ये मालूम हो चुका था कि मैं असलम खान के नाम से अमेरिका में दाखिल हुआ था। इस हवाले से इनके पास
پاس جعلی قوائف پر مشتمل صرف ایک ریکارڈ تھا، تصویر وہاں بھی نہیں تھی۔ اگر میں نے کراچی سے فون کر کے جینی کا غصہ ٹھنڈا نہ کیا ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ امریکی ایجنسیاں اس کی مدد سے میرا خاکہ تیار کروا کے اشتہاروں کے ساتھ جاری کر دیتی۔ میرے اور گیب کی اصل دستاویز کے بارے میں پاکستانی اور امریکی حکام کی سرد جنگ بدستور جاری تھی اور خبروں میں اس کی جھلکیاں موجود تھیں۔ پاکستانی گیب کے اصل مسودے کو امریکہ کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ افواہیں تھیں کہ دارالحکومت میں غیر ملکی سفیروں کے کئی منتخب اجتماعات میں ان اصل کاغذات کو پیش کیے جانے کا پروگرام بن رہا تھا تاکہ عالمی سطح پر ایک رائے منظم کی جا سکے۔ ان افواہوں کے پس منظر میں امریکی دفتر خارجہ نے اصل کاغذوں کے بارے میں اپنے مطالبے میں شدت پیدا کر دی تھی۔ میرے لیے یہ بات ذرا بھی حیران کن نہیں تھی کہ امریکی کسی خفت یا شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے چوری کے بعد سینہ زوری دکھا رہے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ گیپ جیسی سنگین الزام تراشی کے بعد پاکستان کو امریکی حکومت کے اطمینان کے مطابق اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ کسی مسلمہ چور کی طرف سے اپنے خلاف ثبوت کی فراہمی کا دباؤ، اور وہ بھی اپنی ہی خدمت میں، ایک انوکھا مطالبہ تھا جس کی نظیر ملنی مشکل تھی، مگر وہ سنگین زمینی حقیقت تھی جو برسر زمین موجود تھی اور اس کے خلاف کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کو اپنا کیس تنہا لڑنا پڑ رہا تھا۔ میرے لیے وہ کاغذ دیکھے والے تھے، ان میں پاکستان کے ساتھ کئی اور ممالک کے نام شامل تھے۔ وہ ممالک بھی اس وقت تک مہر بے لب تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاکستان نے گیپ کا اصل مسودہ حاصل کر کے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ بظاہر وہ معاملہ الجھتا اور طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ دوسرا فریق اس کے حل کے بارے میں اخلاص یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ میرا معاملہ مختلف تھا۔ میں اپنی عوامی حمایت سے محروم، امریکہ کا خطرناک ملزم قرار دیا جا رہا تھا اور امریکی مجھ پر ہر قیمت پر اپنے چنگل میں جکڑ کر سزا یاب کرانا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کے ذمہ دار سرکاری اہلکار میرے وجود سے اپنی لا علمی کا اظہار کرنے پر مصر تھے۔ سرکاری دفاتر اور فائلوں میں میرے کسی جرم کا کوئی واضح ثبوت یا ریکارڈ نہیں تھا۔ امریکی اس موقف کی تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ خود ان کے پاس میرا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں تھا۔ وہ صرف الزامات کی فہرست دہرا رہے تھے۔ میرے لیے وہ بہت بڑی رعایت تھی۔ مجھے یہ ذہنی سکون میسر تھا کہ اس بار مجھے اپنوں کے اختیار کا کوئی تشدد سہے بغیر ملک میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے۔ میرے حق میں موجود اس فضا کو مسموم کرنے کے لیے واضح طور پر کھٹومل راجوانی کو اعلی کار بنایا گیا تھا۔ ایک مختصر سی خبر کے مطابق اس نے اپنے گھر پر ہونے والی مبینہ ڈکیتی کے الزام میں ڈینی اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ اس وقت تک میرا اور کھٹومل کا براہ راست آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے گھر پر حملہ کرنے والے STF کے آدمی تھے۔ میں نے اس کی چار دیواری میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ اس سے فون پر گفتگو کے دوران میں نے ہمیشہ شنکر کا نام استعمال کیا تھا، مگر آخری بار اس نے خود ہی مجھے ڈینی قرار دینے پر اصرار کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ہمارے نادرہ والے فلیٹ میں گھسنے کے لیے بالم اور جانی جیسے جرائم پیشہ افراد کو مامور کیا تھا جس کی گواہی کالو مکرانی دے چکا تھا۔ یہ سب نکات اس امر کی گمازی کر رہے تھے کہ 30 مار خان بننے والا کھٹومل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھی۔ اس کے نامعلوم آقاؤں نے اس کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اسے قانونی یا غیر قانونی ذرائع اختیار کر کے مجھے ختم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ہر جگہ میرا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے غیر قانونی ذریعے سے میرے خاتمے کے لیے بالم اور جانی کے ذریعے ناکام لشکر کشی کی تھی۔ قانونی مار مارنے کے لیے میرے خلاف جھوٹا پرچہ کٹوا دیا تھا۔ جو کام امریکی اپنے دباؤ اور اثر و رسوخ سے نہیں کروا سکے تھے وہ کھٹومل نے ذرا سی دیر میں کر دکھایا تھا۔ تھانے کی سطح کے اہلکاروں کو علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ڈینی کون ہے اور اسے کن خاموش قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ بس اپنے علاقے میں بسنے والے کھٹومل کی جاہ و حشمت سے معروف تھے۔ اس کے گھر ہونے والی ڈکیتی کا سراغ لگانا ان کا فرض تھا۔ انہوں نے بے چونچرا FIR درج کر کے میرا نام ریکارڈ میں شامل کر دیا تھا۔ میرے لیے وہ موذی اور بدماش سیاستداں آئزیک بیل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ وہ آستین کا سانپ تھا جس کا پھن کچلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے تازہ دم ہو کر باہر نکلا تھا۔ سلمہ کے بیدار ہونے تک میز پر بیٹھا اخبار چاٹتا رہا۔ وہ بند سنور کر کمرے سے نکلی تو والہانہ انداز میں میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اخبار پر جھکتے ہوئے بولی، کیا خبریں پڑھ رہے ہو؟ جہانگیر کے بارے میں کیا چھپا ہے؟ وہ مجھ سے خطرناک حد تک قریب تھی۔ اس کے رچے بسے نسوانی وجود کی حیوانی مہکار سے بوکھلا کر میں اپنی کرسی میں سمٹ گیا اور دوسرے مرحلے
معاملے میں نے تیزی سے کرسی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ سلمہ نے معصومانہ انداز میں نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کرسی سے کیوں اٹھ گئے؟ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ بے خبری میں تم کو کچھ ہوش نہیں رہتا جہانگیر، ہم دونوں کو اتنے قریب دیکھ لے تو اس کا ماتھا ٹھنک سکتا ہے۔ نیت صاف ہونے کے باوجود میں اس کی بدگمانی دور نہیں کر سکوں گا۔ ان کی بات چھوڑو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں، اب دوپہر کی خبر لائیں گے، وہ دیکھ بھی لیں تو تمہاری طرف سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اخبار میں اس معمولی واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ تم جا کر ناشتہ تیار کر لو، مجھے انتظار کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ ڈرپوک کہیں گے، دھیمے سے یہ کہہ کر سلمہ اٹھلاتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتہ ہم نے میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کیا۔ ناشتے کے بعد اسے یہ فکر سوار ہو گئی کہ میں نے جہانگیر کو بجا طور پر گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ بسیار نوشی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھنا تمہارا کام ہے، تم اس کی بیوی ہو، میں نے بے رخی سے کہا۔ میں صرف اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ میری طرف سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی وہ تمہیں بھی بہکا لیتے ہیں، پھر بھی مجھے حسرت یہ ہے کہ کبھی تم نشے کی حالت میں میرا اور غزالہ کا فرق فراموش کر بیٹھو۔ وہ تو کل رات ہی بیئر پی کر ویرا پر لٹو ہوئے جا رہے تھے، تم اپنے اوپر اتنا قابو کیسے رکھتے ہو؟ ایک طلسم پڑھ ڈالو تو جہانگیر بھی نہیں بہکے گا۔ یہ میرا وہ بے سروپا مشورہ ادھورا رہ گیا کیونکہ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا، وہ یاسین ہوٹل کے مالک کے تعاون کی وجہ سے شہداد پور سے صبح سویرے نکلنے والی پہلی بس کے ذریعے 10 بجے کراچی پہنچ گیا تھا اور اس وقت اپنے گھر پر موجود تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد یہ میرا تیسرا فون ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ناشتہ کر کے تمہاری طرف آتا ہوں۔ اپنی آمد کی پوری روایت سنانے کے بعد اس نے اطلاع دی، تم یہاں آ جاؤ گے تو کالو اور اس کے ساتھی کا کیا بنے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے جو کام اپنے سر لیا ہے اس سے غافل نہیں ہوں۔ تم سے پہلے میں نے 2 فون اسی بارے میں کیے تھے، ان دونوں کے ساتھ نسیم کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ پولیس انہیں کس الزام میں اپنی تحویل میں لے گی؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ ان پر بلیک میلنگ اور اغوا کے الزامات عائد کیے جائیں، مگر اس طرح جہانگیر کا نام بھی ملوث ہو جاتا۔ اب انہیں صرف ایک جرم میں گرفتار کیا جائے گا جس کا اعتراف کالو اپنی زبان سے کر چکا ہے، میرے گھر پر حملے کا الزام۔ اس طرح میرا نام ملوث ہوگا۔ میں نے کہا، کسی کا نام نہیں آئے گا۔ وہ لوگ تمہارے فلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے زینوں پر مارے گئے تھے، اصل پروگرام سے وہ چاروں واقف تھے۔ کالو سمیت باقی افراد کو کسی کو بات کا علم نہیں تھا۔ وہ پولیس کو اس خون ریزی کے مقصد سے آگاہ نہیں کر سکیں گے، اول خان نے بتایا۔ اس طرح ان کے جرم کی سنگینی کم نہیں ہو جائے گی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ یہ دیکھنا میرا کام ہے۔ وہ جرم کے مقاصد سے واقف نہیں تھا، مگر وہاں فائرنگ کے نتیجے میں 6 لاشیں وجود میں آئی تھی۔ یہ بھول جاؤ کہ مرنے والے سب ہی پیشہ ور مجرم تھے اور انہیں تم لوگوں نے یا میرے آدمیوں نے مارا تھا۔ پولیس کو ان کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ کالو کے اعتراف کی روشنی میں اسے قتل یا پھر قتل میں اعانت کا ملزم گردانا جائے گا۔ اس کی گردن نہیں بچ سکے گی۔ اگر تفتیش تمہارے بتائے ہوئے خطوط پر کی گئی تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم انہیں ایک تیار کیس دے رہے ہیں، وہ ان خطوط سے ذرا انحراف نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ تم نے یہ سارا بندوبست سرکاری سطح پر کیا ہوگا۔ مجبوری تھی، اعلیٰ حکام کی ہدایت کے بغیر تھانے والے ہم سے ڈکٹیشن نہ لیتے، پھر کھٹومل کی گردن بھی اس کیس میں پھنسائی جا سکتی ہے۔ میں نے رائے ظاہر کی، کھل کر بتاؤ تاکہ ملزموں کی منتقلی سے پہلے میں اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ کالو ہی یہ نیک کام کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بالم اور جانی کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ دونوں کھٹومل کے تنخواہ دار تھے۔ ضرورت پیش آنے پر اس شراب خانے کے مالک کو بھی گھسیٹا جا سکتا ہے، جس کے عقبی دفتر میں بالم اور کھٹومل کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ فون پر اول خان کی ہنسی کی آواز سنائی دی، پھر وہ بولا، تمہاری یادداشت قابل رشک ہے، کام کا ہر نقطہ یاد رکھتے ہو۔ تم ہی کو اس کیس کا تفتیشی افسر ہونا چاہیے تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تم نے ان تینوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، یہاں آ کر نسیم کا ذکر نہ کرنا، سلمہ بری طرح بھڑک جائے گی۔ میں اپنی موجودگی میں یہاں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ میں سمجھ گیا اس کا ذکر کرنا ہی پڑا تو نام اور جنس بدلی جا سکتی ہے۔ اس بار میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہاں سارا جھگڑا ہی جنس کا ہے۔ وہ میرے دوست کو ضرورت سے زیادہ جنس زدہ سمجھتی ہے۔ بد اچھا، بدنام برا، شاید اسی کے لیے کہا گیا ہے۔ میں 2-3 فون کر کے آتا ہوں، باقی باتیں ملاقات ہونے پر ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں فون رکھ کر واپس لوٹا تو سلمہ کچن میں ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سوال کر بیٹھی، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ خوب کہہ لگ رہے تھے۔ مشکلات کچھ آسان ہوئی ہیں تو ہنسنے کی خواہش پوری کر رہا تھا۔
हंसना चाहो तो तुम हर वक्त मुझ पर भी हंस सकते हो। अपना काम अधूरा छोड़कर इसने हाथ धोए और बावर्ची खाने से बाहर निकल आई। सलमा की इस हरकत के पीछे इसकी ये लाशौरी ख्वाहिश कार फरमा थी कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे, जबकि मैं तन्हाई में इसके साथ खुद को बहुत बेआराम महसूस करता था। हर वक्त इसकी तरफ से किसी ज़हनी झटके का खतरा रहता था। तुम पर कौन हंस सकता है? तुम्हारे पास दुनिया की किस चीज की कमी है? देख लो, इसने सोफे पर बैठकर अपना दामन फैला दिया। माँ होकर भी खाली गोद लिए फिरती हूँ। जवान रहने और नजर आने के लिए तुम्हारे तबके की बहुत सी औरतें बच्चों को आयाओं के सुपुर्द कर देती हैं। इन्हें शीरे मादर का जायका तक नहीं चखने देती। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुमने महीनों अपने बच्चे को खुद पाला पोसा है। अक्सर ख्याल आता है कि भाभी लावलद है। पता नहीं वो बच्चे की जरूरतों को समझती भी हैं या इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। मैं घंटों इसके बारे में सोचती रहती हूँ। वो इसका अपना पैदा किया हुआ मसला था जिससे मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त इसकी जहनी रो अपने बच्चे की तरफ बहकी हुई थी। वो मुसलसल इसी के बारे में बातें करती रही। मैं इसका बिन बुलाया मेहमान था। मरवत में इसकी बातें सुनता और जवाब देता रहा। अव्वल खान मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताखीर से आया और सलमा से मेरी गुलू खलासी हो गई। अब तुम अपने इस फ्लैट से बाहर ना निकलना। तखलिया होते ही अव्वल खान ने राजदाराना लहजे में हदायत देकर मेरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ा दी। क्यों, क्या ये फ्लैट भी हमारे दुश्मनों की नजरों में आ गया है? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।